السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. آپ کو میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو آج آپ کو نظر سے گزارنا چاہتا ہوں. کافی لوگوں کا شاید خیال ہو کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں اور دنیا کس ڈگر پہ چل رہی ہے اور ہم کس جگہ جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے، آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نہیں نکلا. وہ چاہے ہمارا احتجاج ہو فرینچ گورنمنٹ کے خلاف، چاہے ڈینیل پرل کے مقدمے میں جو شخص تھا اس کو عدالت کا بری کرنا، ایونچولی یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے آتی ہیں اور ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری ہم کو ہٹ کرتی ہیں. اب کل رات کو مجھے کسی نے بھیجا ایئر بلو کا ایک ایڈ انہوں نے دیا، ایک جاب ویکنسی کا ایڈ، اور بڑا لمبا چوڑا ایڈ تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کیبن کرو جو مانگا اس میں لکھا میلز اونلی. اب پاکستان کے آئین کے حساب سے یہ ڈسکرمنیشن ہے، کیونکہ آئین جو ہے پاکستان کا وہ کسی ڈسکرمنیشن کی اجازت نہیں دیتا. اور میل اور فیمیل کا میں تو پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح سے لکھا ہوا کہ میلز اونلی. ایک ایئر لائن جو ہے وہ اس طرح سے ایڈ دے رہی ہے. یہ بھی مجھے سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے ان کی پرائیورٹی ہو کہ مرد رکھنا، تو وہ ایڈ دے دیتے اور CVs آنے دیتے اور پھر رکھتے ان کو جو ان کی قابلیت پہ پورا اترتے ہیں. لیکن اس طرح ڈسکرمنیٹ کرنا یہ تو باقاعدہ ہیراسمنٹ ہے، اور یہ لب ایئر لائنز، مختلف ایئر لائنز جو ہیں انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. مجھے آج دبئی سے جوائن کیا ہے عریشہ علی نے. عریشہ علی ایک مسترد پائلٹ ہیں، ٹرینر ہیں، انسٹرکٹر ہیں، اور بہت سینئر ہیں. اور آبویسلی جو پائلٹ ہیں، کپتان ہیں، ان سے زیادہ سینئر کس نے ہونا. وہ ہمیں بتائیں گی کہ ہاؤ ڈو دے لک ایٹ دس ایڈ، کیونکہ دبئی کے اندر، UAE کے اندر ان لوگوں کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے. عریشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عریشہ جی، یہ ایڈ کل رات کو میں نے دیکھا ہے اور پھر آپ سے میری بات ہوئی ہے صبح کو اس کے اوپر. آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ Okay, firstly, basically, I'm a theoretical knowledge instructor over here. So, I am not that senior. There are more people who are senior than me. اچھا، ہم نے اردو میں بات کریں گے، کوشش کر کے ہم. جی بالکل ہاں. بالکل بالکل. تو مجھ سے زیادہ سینئر لوگ ہیں، میں بالکل بھی سینئر نہیں ہوں. بٹ ایز بینگ ان دا فیلڈ فار پاسٹ 5 years 6 years and looking at how aviation is turning into a very roller coaster ride in Pakistan, کہ کس طرح سے یہ چینج ہوتی جا رہی ہے اور کس طرح سے اور مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں. وہ چیز ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہے اور کس طرح سے جاب اپرچونیٹیز لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں. لیکن سب سے بڑا جو پرابلم ابھی جو ہم سب لڑکیوں نے ابھی فیس کیا ہے، میں بیسکلی ان سب کے بہاف پہ بات کر رہی ہوں یہاں پہ. تو یہ پرابلم ہے کہ آپ نے ایک ایڈ تھرو کیا ایز این ایئر لائن. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ہم جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں کرتے، ہم لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہم لڑکیوں کی پروگرس پہ فوکس کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. عورتوں کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم آگے دیکھنا. آپ اگر آپ UAE آ جائیں، آپ سعودیہ چلے جائیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ بہت بیکورڈ کنٹریز ہیں، بٹ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ زیادہ تر لڑکیوں کو پائلٹس کی طرف بھیجا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ وائی ڈونٹ آپ یو شوڈ گو. ہاں، اس نے کندھوں پہ رکھ کے تھوڑی اڑانا ہے، اس نے تو نو ہاؤس سے اڑانا ہے نا. وہی پرابلم ہے. اچھا، یہاں پہ ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے کلچر میں ایک پرابلم ہے کہ ہم ایک لڑکی کو اگر گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ چلا لے گی، کر لے گی. تو ہم پہلے ہی ایک سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں اس چیز کو. جب ہم خود ایک سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں، تو جب ایک انسٹرکٹر ایک لڑکی بنتی ہے، تو جو لڑکا اس کو، مطلب جو لڑکا ایز اے اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ، وہ لڑکا اس کو ایک سوالیہ نشان سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ مجھے سکھا دے گی، مطلب یہ لڑکی ہے، یہ کیسے مجھے سکھا دی. آگے جا کے وہی لڑکی جب ایئر لائن میں جاتی ہے، جو کہ اگر کچھ چانس مل جائے، بیکاز پاکستان میں ہمارے یہاں جو جینڈر ڈسکرمنیشن ہے وہ تو بہت کلیئرلی سامنے آ گئی ہے اس ایڈ کے بعد، کہ کس طرح سے فیمیل پائلٹس کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے فیمیل پائلٹس کو. اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ. اگر آپ اس کو سمجھیں، دیکھیں میں ایڈ کے خلاف ہوں اور میں جینڈر ڈسکرمنیشن کے خلاف ہوں. پہلے میں وہ بات سارٹ آؤٹ کر دوں. اب میں آپ کو اپنی ایک رائے دے رہا ہوں یا ریزن ایک بتا رہا ہوں
کہ پی آئی اے کی ایک ایگزامپل ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ڈی ایف ایس لگ گیا اور اس نے جا کے اپنی سو کالڈ ایک بیوی اور سالی کو اس نے کپتان بنوا دیا. ان کی وہ جو تھے حالانکہ ٹیسٹ وغیرہ جو تھے وہ بڑے ایلیمنٹری قسم طریقے سے انہوں نے پاس کیے, سب کچھ کیا, اور بڑے اٹیمپٹس کے بعد اور نیئر کریش ایک ہونے لگا تھا, اور ایک جو ہے وہ سو گئی تھی محترمہ مینچسٹر سے آتے ہوئے جہاز کے اندر, اور کوئی آرٹی ہی نہیں ہو سکی کئی گھنٹے تک. تو ایسے جب ہم انسیڈنٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سی خاتون کس کی وجہ سے جو ہے اس نوکری کے اوپر آ گئی ہیں, صرف میرٹ پہ نہیں آئی. لوگ بھی, بندے بھی ہوتے ہیں جو بغیر میرٹ کے آتے ہیں, میں یہ مان رہا ہوں, لیکن جنرلی ہمارے لیے آسان ہے عورتوں کو دیکھ کے یہ کہنا, یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا. اوکے دیکھیں پرابلم جو مجھے کہ اوبیسلی آئی ایم این انسٹرکٹر اوور ہیئر, میں خود یہاں پہ جب دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جب انٹرنیشنلی اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس یہاں پہ, اور میں جب نوٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ پرابلم کیا ہے اصل ایکچولی پاکستان میں. پرابلم پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ایک کلاس کے اندر 5 لڑکے ہیں تو ایک لڑکی ہوگی, وہ الگ سے نظر آئے گی آپ کو. وہ اگر ایک چھوٹی سی غلطی کرتی ہے وہ بیسکلی بہت بڑی غلطی نظر آئے گی, لیکن شاید کوئی لڑکا ہوگا جو وہی غلطی کر رہا ہوگا, بٹ اس چیز کو پھر بھی دیکھیں میں لیٹس ناٹ آرگیو اباؤٹ دیٹ. میں نے تو آپ کو ایک ویسے بتایا, ایک آبزرویشن میں نے آپ کو دی تھی. میں یہ کہوں گا ہی نہیں کہ لڑکے بہتر ہیں یا لڑکیاں کمتر ہیں, میں کو پاگل نہیں ہوں, میں بیوقوف نہیں ہوں, میں تو ایکوالٹی میں بلیو کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں اس بات کو آگے ہی نہیں بڑھاؤں گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایڈ آیا, یہ ڈسکریمنیٹنگ ایڈ ہے اور یہ ایڈ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ نہ صرف ایئر بلو اور بھی کسی ایئر لائن سے شکایت ہے اس طرح کی؟ بالکل. اگر آپ ویسے نوٹ کریں, اگر ہم ایڈس پہ نہ جائیں اور ہم صرف ایک اوور ویو, ایک سروے کریں کہ کس طرح سے ایئر لائنز آپریٹ کر رہی ہیں, تو اگر ہم نمبر آف میل پائلٹس دیکھیں سرین کے اندر, سارے میل پائلٹس ہیں. ابھی میں بھی کوئی ریسنٹلی لڑکی انہوں نے لی ہوگی, لیکن ویسے کوئی انہوں نے فیمیل پائلٹ نہیں لی. ایئر بلو میں سارے میل پائلٹس ہیں, وہ تو انہوں نے ابھی بتا دیا ہے. لیکن عریشہ یہ بھی تو ہے نا کہ میں جب فلائنگ سکولز میں دیکھتا ہوں تو مجھے فیمیل اسٹوڈنٹس بھی بہت کم نظر آتی ہیں, آٹے میں نمک کے برابر, مے بی 1 out of 10, مے بی 1 out of 20. تو اسی ریشو سے اوپر آنا ہے نا. اور ناٹ ایوری میل آلسو میکس اے پائلٹ. دیکھیں پائلٹ ہو جاتا ہے لیکن ایئر لائن پائلٹ نہیں ہو سکتا. میں پائلٹ ہوں بٹ آئی ایم ناٹ انٹائٹلڈ ٹو فلائی اے وائڈ باڈی اور اینی باڈی ایئر کرافٹ فار دیٹ میٹر, ٹھیک ہے, میری انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. سو دا تھنگ از دیٹ یہی ساری لڑکیاں باہر جا کے اپنے آپ کو پروو بھی کر رہی ہیں, 320s بھی اڑا رہی ہیں, اچھی بات ہے, 7s بھی اڑا رہی ہیں, 737s بھی اڑا رہی ہیں, فلائی دبئی جوائن کر رہی ہیں. باقی میں نے ویسے 380 پہ بھی دیکھی ہیں کیپٹن, مطلب دے آر بیکمنگ کیپٹن, بٹ ان کو وہ کیپٹنسی پاکستان میں, مطلب اگر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسکلز ہیں اور پاکستان کی پائلٹ اسکلز زیادہ ہیں دوسری انٹرنیشنل فرم سے, انٹرنیشنل ایئر لائن سے, جو یہی پائلٹس ہیں جو باہر جا کے فلائی کر رہی ہیں اور ان کو تو وہاں پہ ریکگنیشن مل رہی ہے, وہاں پہ تو کوئی نہیں. میں یہ کہوں گا کہ پی آئی اے میں تو رفت ہائی وغیرہ بھی کتنی پہلے کپتان بن گئی تھی, اور وائٹ باڈی کپتان تھی, اور بھی خواتین آئی کپتان بن گئی. پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹس آ گئی ہیں لڑکیاں, اب یہ نہیں ہے. لیکن میں اس ایڈ کے اوپر فوکس کر رہا ہوں, اس ایڈ کی ضرورت کیا پڑی تھی ایئر بلو کو کہ انکانسٹیٹیوشنل ایڈ دینے کی؟ ایگزیکٹلی. اینڈ سیکنڈلی اگر آپ ویسے دیکھیں ہمارے یہاں ایئر لائنز جو ہیں وہ گنتی کی ہیں. ایئر بلو ہے, سرین ایئر ہے, ایئر سیال ہے, شاہین تو اب رہی. ایکچولی 3 جہازوں کے ساتھ ایئر لائن ہم کہہ رہے تھے, ایئر لائن تو نہیں ہوتی نا 3 جہازوں والی, وہ بیسکلی ایئر لائن بھی مطلب. لیکن خیر دا تھنگ از کہ آپ ایئر بلو میں کوئی فیمیل پائلٹ نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں 2% لڑکیاں ہیں پوری ایویشن, مطلب اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی پائلٹس ہیں ان میں صرف 2% لڑکیاں ہیں, تو ان 2% لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکی بھی اتنی لائق نہیں تھی کہ وہ ایئر بلو جوائن کر لے یا سرین جوائن کر لے, یا کہیں نہ کہیں آپ کا مطلب ہے ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے, اور یہ صرف ایئر لائن لیول پہ نہیں ہو رہی, یہ ہر لیول پہ ہو رہی ہے, یہ ہماری جنرل ایویشن میں بھی ہو رہی ہے. اچھا, میں آپ کو آن ایئر میں ایک آفر کر سکتا ہوں. میں آپ بنائے سے آپ, میرا مطلب ہے تمام ہماری جو خواتین پائلٹس ہیں, جو کیبن کرو ہیں, ساروں کو میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر ایز ون باڈی ہمارے پاس آتے ہیں تو وی ول ٹیک یور ایشو ٹو اے کورٹ,
اور اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جاتے ہیں بیکاز یہ ایڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈسکریج, اٹ ہیز ٹو بی withdrawn, it has to be retrieved and they have to apologize for this ad. یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. True. All the girls from aviation, they are on board with me. We have even, ہم لوگوں نے ایک پورا ایک گروپ بنایا ہے جس پہ ہم اس چیز کو بالکل بات کر رہے ہیں. یہ صرف یہ چیز نہیں ہے کہ آپ جینڈر ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, آپ ان لڑکیوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ آپ ان کی Obviously. کھیل رہے ہیں, ان کے گھروں کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ. اگر میں اپنا ہی ایگزامپل لوں تو میرے پیرنٹس نے اپنی پوری محنت کی کمائی میرے اوپر لگائی, جس کی وجہ سے پائلٹ بننا اتنا آسان نہیں ہے. میں ویسے کئی پائلٹس کو جانتا ہوں عریشہ جو بن گئی, ایک میں جانتا ہوں میری اچھی واقف ہے, وہ انسٹرکٹر بھی بن گئی سب کچھ, لیکن گھر والوں نے اس کو ایئر لائن جوائن ہی نہیں کرنے دیا, گھر والوں نے اس کو فلائی نہیں کرنے دیا, اس کو جیٹ ریٹنگ ہی نہیں لینے دی. تو یہ گھر والوں کا بھی تو پرابلم ہے نا, صرف ایئر لائن کا پرابلم نہیں ہے. بالکل. تو یہی بات آتی ہے کہ اگر آپ اتنی ساری لڑائیاں آلریڈی لڑ رہے ہیں تو کیا اب کیا ایک اتنی جینڈر بائسنس بھی ایک کنٹری کو شو کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. آرگنائزیشن ہے تو کیا اس طرح سے کرنا چاہیے؟ کیا ہم صرف I'm with you on that and یہ کہ we will raise your voice, اور آپ کو مجھے پتا چلا کافی لوگ تھریٹ کر رہے ہیں. Let me use this forum and ask you کہ اگر آپ کو کوئی تھریٹ کرتا ہے تو آپ پلیز ہمیں بتائیں. we will make sure کہ ہم جو ریلیٹڈ لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں ہم ان کو رپورٹ کریں تاکہ اس کے اوپر تھریٹس کسی بچی کو نہ آ سکے. Thank you so much. Secondly, I just wanted to say one thing, that a lot of girls وہ بہت زیادہ ڈری نہیں ہیں اس چیز پہ بات کرنے سے, because aviation بہت ایک چھوٹی سی فیلڈ. ہاں ٹھیک ہے, نہ کریں, لیکن having said that آپ ایڈ تو ہمارے پاس آ گیا نا, we can take that up as it is. ہمیں جا کے کسی کورٹ آف لا میں یہ پوچھنا ہے کہ بھائی یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے کہ نہیں ہے, ہمیں ایڈوائز کریں, ہمیں گائیڈ کریں. This is not on. I agree with you, but thank you very much for joining us today. آپ سن رہے تھے عریشہ علی کی بات, یہ UAE سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. اگر آپ نے عریشہ سے کچھ سوال کرتے ہیں تو کامنٹس میں آپ سوال کر سکتے ہیں, اپنی رائے دے سکتے ہیں. کمیونٹی میسیجز کو ہمارے فالو کریں, اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں. Until the next time, اللہ حافظ.